بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، حضرت عبدالحمید بن محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا اور عرض کی، حضور ہم بہت سے لوگ حج کرنے آئے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کے دوران ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا۔ غسل و تکفین وغیرہ کے بعد اسے قبرستان لے جایا گیا۔ جب اس کے لیے قبر کھودی تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک بہت بڑا اژدہا قبر میں موجود ہے۔ ہم نے اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی، وہاں بھی وہی اژدہا موجود تھا۔ پھر تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی خوفناک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ ہمیں بڑی پریشانی لاحق ہوئی ہے۔ اب ہم اس میت کو وہیں چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں مسئلہ دریافت کرنے آئے ہیں کہ اس خوفناک صورتحال میں کیا کریں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ اژدہا اس کا برا عمل ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ تم جاؤ اور ان 3 قبروں میں سے کسی ایک میں اسے دفن کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اگر تم اس شخص کے لیے ساری زمین بھی کھود ڈالو تب بھی وہ وہاں اس اژدہا کو ضرور پاؤ گے۔ وہ شخص واپس چلا گیا اور اس فوت شدہ شخص کو ان کھودی ہوئی 3 قبروں میں سے ایک قبر میں دفن کر دیا گیا اور اژدہا بدستور اس قبر میں موجود تھا۔ پھر جب ہمارا قافلہ حج کے بعد اپنے علاقہ میں پہنچا تو لوگوں نے اس شخص کی زوجہ سے پوچھا، تمہارا شوہر ایسا کون سا گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو ایسی دردناک سزا ملی؟ اس عورت نے افسوس کرتے ہوئے کہا، میرا شوہر غلے کا تاجر تھا اور وہ غلے میں ملاوٹ کیا کرتا تھا۔ روزانہ گھر والوں کی ضرورت کے مطابق گندم نکال لیتا اور اتنی مقدار میں جو کا پھوسا گندم میں ملا دیتا۔ یہ جو گندم کا بھوسا یا جو کا بھوسا جو ہوتا ہے، اس کی ملاوٹ کی وجہ سے بھی وہ پکڑا گیا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا، بس اس ملاوٹ، اس گناہ کی اس کو سزا دی گئی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تھے گندم کے اندر ملاوٹ کرنے کی سزا۔ آج زمانہ فی دور حاضر میں نہ جانے ہم کتنی چیزوں میں ملاوٹ دیکھتے ہیں، اور تاجر حضرات بے خوف و خطر، کسی بھی قسم کا خوف لائے بغیر ایسی ملاوٹ میں مشغول ہیں۔ چاہے دودھ کے اندر پانی کو ملا دیا جائے یا پانی کے اندر کیمیکل کو ملا کر دودھ بنا کر بیچا جائے، یا مرچ کی جگہ کسی اور چیز کو رنگ دے کر تیزاب لگا کر ملاوٹ کی جائے۔ الغرض کوئی بھی کام ہو، کسی بھی طرح کا کام ہو، اس کے اندر ملاوٹ کرنا حرام ہے۔ اور حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے مراد یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ وہ میرا امتی نہیں، اور جو وہ امتی نہیں وہ شفاعت سے محروم رہے گا، وہ حوض کوثر پر جام کوثر سے محروم رہے گا۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ملاوٹ کرنے سے بچائے، اور جو حضرات ملاوٹ کرتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو اس حکایت سے سبق عطا فرمائے اور وہ ملاوٹ کرنے سے باز آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر برے فعل سے بچائے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا اس کو ہم پسند آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی بندگی کرنے والا بنائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔